السلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة بعد الفجر الا سجدتین اخرجہ الخمسہ الا النسائی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا صلاة بعد الفجر الا سجدتین، فجر کے بعد نہیں ہے کوئی نماز مگر دو سجدے. آپ نے فرمایا کہ صبح کی سنتوں کی دو رکعتوں کے سوا فجر کے طلوع ہونے کے بعد اور کوئی نماز نہیں ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز فجر کے بعد تو کوئی اور نماز نہیں. اسی طریقے سے فجر کی جو دو سنتیں ہیں اس کے بعد بھی درمیان میں کوئی اور نماز نہیں ہے. جیسے ایک دوسری روایت میں مصنف عبد الرزاق میں ہے، لا صلاة بعد طلوع الفجر الا رکعتي الفجر، کہ طلوع فجر کے بعد، طلوع فجر مطلب جس کے بعد اذان فجر ہوتی ہے، تو اذان فجر کے بعد نہیں ہے کوئی نماز الا رکعتي الفجر، مگر فجر کی دو رکعتیں ہی. اور اسی طریقے سے ایک اور وقت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نماز نہیں پڑھی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی. ثم دخل بیتی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے. فصلی رکعتین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں پڑھیں. فسألتہ، تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے یہ دو رکعتیں کون سی پڑھی ہیں. فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شغلت عن رکعتین، میں اپنی دو رکعتوں سے مشغول رہ گیا، بعد الظہر، ظہر کے بعد. فصلیتہما الآن، تو میں نے ان دو رکعتوں کو اب پڑھا ہے. قلت، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، افنقضیہا اذا فاتا، کہ ہم بھی ادا کر لیا کریں جب ہماری دو رکعتیں رہ جائیں. قال لا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں. اخرجہ احمد، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے. ولی ابی داود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما بمعناہ، اور ابو داود میں بھی، سنن ابی داود میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی معنی کی حدیث مروی ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جو میں نے ابھی دوسری پڑھی ہے، کہ عصر کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نماز نہیں بتائی، سکھائی، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھیں. تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ دو رکعتیں کون سی پڑھی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مشغول رہ گیا تھا. وفد عبد القیس، کچھ لوگ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آپ سے اسلام سیکھا، اسلام کے سوالات کیے، تو آپ ان کو بتاتے رہے اسلام کے بارے میں بتاتے رہے. اور پھر کوئی غنیمت کا مال بھی تھا، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ ظہر کے بعد کی دو رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہ گئیں. اور عصر کی جب آپ نے نماز پڑھی تو آپ کو یاد آیا کہ وہ تو دو رکعتیں رہتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھا. یہ بھی بات معلوم رہے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کوئی عمل شروع کرتے تھے اس کو پھر ختم نہیں کرتے تھے، اس کو کرتے ہی رہتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتیں نہیں چھوڑتے تھے کبھی بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمیشہ کا پڑھنا اور ان کا ثواب بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سنتیں مؤکدہ ہیں. یعنی سنت مؤکدہ ان سنتوں کو کہتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی سے پڑھا ہے، اتنی ہمیشگی سے پڑھا ہے کہ کبھی بھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ آپ مشغول رہے اپنے کام میں تو عصر کے بعد آپ نے پڑھا. ایک اور مسئلہ کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہماری جب رہ جائیں تو ہم بھی پڑھ لیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، یعنی وہ میری رہ گئی تھیں تو میں نے پڑھا ہے، آپ کے لیے نہیں. یہ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد پڑھی ہیں، اور دوسروں کو پڑھنے سے آپ نے فرمایا کہ تم نہ پڑھو. اور یہ بھی بات معلوم ہوئی اسی حدیث سے کہ ظہر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتیں پڑھتے تھے. ظہر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشگی کے ساتھ جو رکعتیں پڑھتے تھے وہ دو رکعتیں پڑھتے تھے. ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے. اور یہ اس حدیث میں بھی آتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کوئی شخص دن اور رات کی نمازوں میں فرض کے علاوہ 12 رکعتیں ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ
اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرماتے ہیں۔ اس حدیث کی تفصیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ 12 رکعتیں یہ ہیں، 2 فجر سے پہلے اور 4 ظہر سے پہلے 6 ہو گئیں، اور 2 ظہر کے بعد 8 ہو گئیں، اور 2 مغرب کے بعد 10 ہو گئیں، اور 2 عشاء کے بعد 12 ہو گئیں۔ ویسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص ظہر کی نماز سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھے اور ظہر کے بعد بھی اگر 4 پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ ثواب بیان فرمایا ہے تو یہ پھر سنتیں غیر مؤکدہ ہوئیں۔ مؤکدہ وہی ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی۔ چلیں یہ تو دوسرے ساتھ ملتے مسائل تھے، میں نے وہ بتا دیے۔ اصل میں اس حدیث میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں رہ گئی تھیں تو آپ نے پڑھ لیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ہم بھی پڑھ لیں، آپ فرمایا کہ نہیں۔ اس طریقے سے جو پہلے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے اس میں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان کے بعد صرف 2 رکعتیں ہی پڑھتے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور نفل و نوافل نہیں پڑھتے تھے، اور وہ 2 رکعتیں بھی بڑی ہلکی سی ہوتی تھیں۔ وہ 2 رکعتیں بھی اتنی ہلکی سی ہوتی تھیں کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا کہ جیسے آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، یعنی اتنا آپ شارٹ پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا لیٹتے تھے، بلکہ آپ نے حکم بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص فجر کی 2 رکعتیں پڑھے فَلْيَسْتَجِعْ، اس کو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ وہ لیٹنے کا کانسیپٹ تو تبھی آئے گا جب تہجد پڑھیں گے۔ تہجد جس بندے نے پڑھی ہے، کوئی 2-3 گھنٹے کی تہجد پڑھی ہے، تو اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے لیٹنے کی۔ تو بہرحال وہ جو تہجد پڑھے گا کوئی بندہ تو 2 رکعتیں پڑھے گا تو وہ لیٹنا بھی محسوس، وہ اس کی طبیعت چاہے گی کہ وہ تھوڑا سا لیٹ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے اور لیٹنے کا آپ نے کہا بھی ہے۔ اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر تک کوئی اور نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن فجر کی 2 رکعتیں جو اگر کسی کی سنتیں پہلے جو پڑھی جانی تھیں وہ رہ گئی ہوں تو وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ ایک صحابی اٹھے نماز کے بعد، انہوں نے نماز شروع کر دی، تو آپ نے نماز شروع کر رہے آپ نے فرمایا بھائی فجر کی تو 2 ہی رکھتے ہیں، فجر کی 2 ہی رکھتے ہیں۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری فجر کی سنتیں رہ گئی تھیں، تو آپ نے فرمایا آپ پھر خاموش ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہونا بھی حدیث ہے، اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ آپ کی خاموشی بھی دین ہے، خاموشی بھی دین ہے۔ تو آپ نے خاموشی اختیار کی تو آپ کی خاموشی اس بات کی دلیل بن گئی کہ اگر کسی کی 2 سنتیں رہتی ہوں فجر کی نماز سے پہلے تو وہ فجر کی نماز کے بعد 2 سنتیں ادا کر سکتا ہے۔ چلو مسئلہ آیا ہے تو تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں کہ بعض لوگ جو ہے نماز جب شروع ہو رہی ہو، نماز فجر جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے آ کے سنتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ پہلے سنتیں پڑھنی ہے پھر نماز پڑھنی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرضی نماز ہو رہی ہو تو کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی۔ لا صلاۃ الا المکتوبہ، نہیں ہے کوئی نماز مگر فرضی ہی۔ جب فرضی نماز ہو رہی ہو تو پیچھے کوئی اور نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر اس حدیث کی وجہ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص آئے اور جماعت کھڑی ہوئی ہو تو وہ آگے پہلے اپنے فرض ادا کرے، اور جو اس کی سنتیں رہ گئی ہیں جو میں نے پہلے حدیث سنائی ہے اس کی روشنی میں یہ ہے کہ وہ بعد میں اس کو ادا کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔